آقا کے سب پیارے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جو مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام ہے مبارک قبرستان۔ جی ہاں، آج ایسے برکتوں والے قبرستان کا ذکر خیر کرنا ہے جس میں دفن ہونے کی ہر ایک مسلمان کی تمنا ہوتی ہے۔ اللہ پاک ہمیں بھی وہاں کی برکتیں عطا فرمائے، کیونکہ دنیا کا کوئی بھی قبرستان ہو اس کے اندر وحشت ہوتی ہے، وہاں جانے سے لوگوں کو خوف آتا ہے، مگر آج جس قبرستان کا ہم نے ذکر خیر کرنا ہے تو اس قبرستان میں کوئی وحشت نہیں، کوئی خوف نہیں، بلکہ وہاں جانا اپنے لیے سعادت سمجھا جاتا ہے اور وہاں دفن ہونے کی تمنا کی جاتی ہے۔ میری مراد جنت البقیع مبارک ہے۔ جی ہاں، جنت البقیع مدینہ منورہ میں مسلمانوں کا پہلا قبرستان ہے، اور جب جنت البقیع کو دیکھا جائے تو وہاں اسے دیکھ کر تو مرنے کا جی چاہتا ہے۔ اس قبرستان کی خوش قسمتی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عین قدموں میں واقع ہے۔ جی ہاں ناظرین، آپ نے دیکھا ہوگا گنبد خضرا کے نیچے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مزار فائز الانوار جو ہے، اس کا راستہ آپ دیکھیں گے تو باب السلام کی طرف آتا ہے۔ باب السلام کی طرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک قدم شریف ہیں، اور اسی طرف آگے کی طرف جا کر جنت البقیع واقع ہے۔ لہٰذا جنت البقیع میں مرنے کا اس لیے دل کرتا ہے کہ وہاں دفن ہوں گے تو مرنے کے بعد والی زندگی حضور کے قدموں میں وہاں موجود رہیں گے اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی برکتیں پاتے رہیں گے۔ اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ تمام ہی صحابہ جنتی ہیں۔ اللہ رب العالمین نے ان سے جنت کا خود قرآن میں وعدہ فرمایا ہے۔ میرا رب فرماتا ہے وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، کہ تمامی صحابہ سے اللہ رب العالمین نے حسنہ یعنی جنت کا وعدہ فرمایا ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ جنتی کی قبر بھی جنت کا باغ ہی ہوگی۔ جس قبرستان کے اندر 10,000 سے زیادہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین اور پھر اولیاء امت کثیر تعداد میں جہاں مدفون ہوں، اس قبرستان کے فیوز و برکات کا کیا عالم ہوگا، اس کا ظاہری اور باطنی فیضان کس عروج پر ہوگا، اس کا تصور نہیں کیا جا سکتا۔ ناظرین، آج ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ جنت البقیع کی جو زمین ہے وہ بطور قبرستان اس کا انتخاب کیسے ہوا۔ نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم کسی ایسی جگہ کی تلاش میں تھے جہاں اپنے صحابہ اکرام علیہم رضوان کی تدفین فرمائیں۔ آپ نے مختلف جگہوں کو ملاحظہ فرمایا اور اس کے بعد پھر یہ سعادت جنت البقیع کو حاصل ہوئی۔ ارشاد فرمایا مجھے اس جگہ یعنی بقیع کے انتخاب کا حکم ہوا ہے۔ سبحان اللہ۔ ناظرین، عربی میں بقیع درخت والے میدان کو کہتے ہیں۔ اس میدان میں پہلے غرقد کے درخت ہوتے تھے، اسی لیے اس جگہ کا نام بقیع الغرقد ہو گیا۔ عرب کے لوگ عموماً اپنے قبرستان کو جنت کہہ کر پکارتے ہیں، اسی لیے جنت البقیع اسے بھی پکارا جانے لگا، جبکہ جو اعرابی ہوتے ہیں وہ اعرابی اس کا نام مقابر البقیع کہا کرتے، ان کے درمیان یہ مشہور تھا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جنت البقیع کا رقبہ کتنا ہے، جنت البقیع زمینی اعتبار سے کتنا بڑا ہے، آئیے آپ کو یہ بھی بتاتے ہیں۔ ناظرین، ابتدائے اسلام میں اس کا رقبہ کم تھا، اس کے بعد حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں اس کی پہلی توسیع کی گئی، اور پھر اس کے بعد مختلف ادوار کے اندر مزید توسیعات کی گئیں، جیسا کہ ترک دور حکومت کے آخر میں اس کا کل رقبہ تھا 15,000 مربع میٹر۔ اس کے بعد مزید توسیع ہوتی رہی،
اور آج موجودہ دور کے اعتبار سے جنت البقیع کا مکمل جو رقبہ ہے وہ 56,000 مربع میٹر ہے۔ سبحان اللہ، اللہ کریم ہمیں وہاں کی برکتیں عطا فرمائے۔ جنت البقیع دنیا کے قبرستانوں میں سب سے افضل ہے، کیونکہ یہاں 10,000 سے زائد صحابہ کرام علیہم رضوان، اسی طرح اجلہ اہل بیت اطہار رضی اللہ عنہم اجمعین، بے شمار تابعین، تبع تابعین اور اولیاء اعظام رحمہ اللہ السلام اور دیگر خوش نصیب مسلمان یہاں پر مدفون ہیں۔ جن صحابہ کے مزارات یہاں موجود ہیں ان میں سے چند کے نام آپ کو عرض کیے دیتا ہوں۔ حضرت سیدنا عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جی ہاں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے پیارے سگے چچا جان حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تدفین بھی جنت البقیع میں ہوئی اور آپ کا مزار وہاں پر ہے۔ اسی طرح امیر المومنین حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مسلمانوں کے تیسرے خلیفہ، آپ کا مزار بھی جنت البقیع میں ہے۔ اسی طرح صحابی رسول حضرت سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحابی رسول سیدنا عبداللہ بن مسعود، حضرت سیدنا امام حسن اور حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے ساتھ ساتھ حضرت سیدنا حسان بن ثابت شاعر دربار رسالت رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کے مزارات بھی جنت البقیع میں واقع ہیں۔ ناظرین، جنت البقیع میں امہات المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کے مزارات بھی ہیں۔ ازواج مطہرات میں سے حضرت سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ سب کے مزارات جنت البقیع کے اندر موجود ہیں۔ حضرت سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال مبارک 65 سال کی عمر میں ہوا اور مکہ مکرمہ میں آپ کا وصال ہوا، اس لیے جنت المعلا میں آپ کو دفن کیا گیا۔ سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حج سے واپسی پر مکے کے قریب ایک مقام میں آپ کا وصال ہوا جس کا نام مقام صرف، تو وہیں آپ کا وصال ہوا اور وہیں آپ کی تدفین کی گئی، اور یہ مقام مکہ مکرمہ سے تقریباً 6 میل دوری پر ہے۔ اسی طرح ام المؤمنین سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا مزار بھی جنت البقیع میں موجود ہے۔ اس کے علاوہ خاتون جنت سیدہ کائنات حضرت سیدتنا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا مزار بھی جنت البقیع میں موجود ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے لخت جگر نبی پاک علیہ السلام کے بیٹے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار بھی یہیں جنت البقیع کے اندر ہے، آپ کی یہیں تدفین کی گئی۔ سبحان اللہ، ایسا مقدس قبرستان ہے یہ۔ ناظرین، جب یہ بقیع مبارک کی زمین کو قبرستان کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منتخب فرمایا تو سب سے پہلے جنت البقیع میں کن کی تدفین ہوئی، آئیے آج آپ کو وہ بھی بتاتے ہیں۔ صحابہ کے 2 گروہ تھے۔ بعض صحابہ کرام علیہم رضوان مہاجر تھے، یعنی مکہ پاک سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے تھے، اور بعض صحابہ کرام علیہم رضوان انصار کہلاتے تھے، یعنی وہ مدینے کے مقامی تھے، انہیں انصار کہا جاتا۔ مہاجرین صحابہ میں سے سب سے پہلے جن کی تدفین جنت البقیع میں ہوئی وہ حضرت سیدنا عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، اور انصار صحابہ میں سے سب سے پہلے حضرت سیدنا اسعد بن زرارہ رضی اللہ تعالی عنہ کی تدفین جنت البقیع میں ہوئی۔ سبحان اللہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقیع سے اور اہل بقیع سے بڑی محبت فرمایا کرتے۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اکثر و بیشتر جنت البقیع تشریف لے جایا کرتے، جیسا کہ صحیح مسلم کی حدیث مبارک ہے۔ ام المؤمنین سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب رات میرے پاس تشریف لاتے تو رات کے آخری پہر جنت البقیع میں آپ تشریف لے جاتے اور اہل بقیع کے لیے دعائے مغفرت فرمایا کرتے۔
سبحان اللہ۔ آئیے میں آپ کو ایک بڑی پیاری حدیث مبارک سناتا ہوں، جامع ترمذی کی یہ حدیث مبارک ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سب سے پہلے میں مزار سے باہر تشریف لاؤں گا، سب سے پہلے میری قبر شق ہوگی یعنی کھلے گی۔ فرمایا ثم ابو بکر، میرے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر کھلے گی، ان کا مزار کھلے گا، وہ تشریف لائیں گے باہر۔ اور اس کے بعد حضور علیہ السلام نے فرمایا ثم عمر، ان کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے مزار سے باہر تشریف لائیں گے۔ اس کے بعد نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ثم آتی اہل البقیع، میں پھر بقیع والوں کے پاس آ جاؤں گا، تو اس کے بعد کیا ہوگا؟ فرمایا فیحشرون معی، اللہ رب العالمین ان کو اٹھا کر میرے ساتھ جمع فرما دے گا۔ سبحان اللہ۔ ایک روایت میں ہے نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جنت البقیع سے 70,000 ایسے لوگ اٹھائے جائیں گے جو بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ اللہ اہل بقیع کا صدقہ، جنت البقیع کا صدقہ ہمیں عطا فرمائے۔ سبحان اللہ۔ ناظرین، جنت البقیع میں دفن ہونے کے بڑے فضائل ہیں۔ یہاں دفن ہونے والوں کے لیے مغفرت کی دعا فرمائی گئی۔ چنانچہ احمد مجتبی سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ یوں دعا فرماتے ہیں، اے اللہ بقیع غرقد والوں کی مغفرت فرما۔ جو جنت البقیع میں دفن ہوگا اس کی بشارت دی گئی۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جسے ہمارے اس قبرستان میں یعنی جنت البقیع میں دفن کیا گیا، روز قیامت ہم اس کی شفاعت کریں گے، یا یہ فرمایا کہ ہم اس کی گواہی دیں گے۔ ناظرین، یہی وجہ ہے کہ بعض صحابہ کرام علیہم رضوان نے جنت البقیع میں اپنی تدفین کی وصیت فرمائی، چنانچہ دور دراز علاقوں سے ان کی میت کو لا کر جنت البقیع میں دفنایا گیا، جیسا کہ ان میں جو نام ہے حضرت سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا سعید بن زید، حضرت سیدنا سعید بن عاص، حضرت سیدنا ابو ہریرہ، حضرت سیدنا اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین، یہ نام اس فہرست میں آتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اللہ کریم ہمیں بھی جنت البقیع میں مدفن عطا فرمائے۔ کیا خوب دعائیہ اشعار ہیں شیخ طریقت امیر اہل سنت کے۔ عطا کر دو، عطا کر دو بقیع پاک میں مدفن، عطا کر دو، عطا کر دو بقیع پاک میں مدفن، مجھے گورے غریبان وطن سے خوف آتا ہے۔ اللہ کریم جنت البقیع میں ہمیں مدفن عطا فرمائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من استطاع منکم ان یموت بالمدینہ فلیمت بہا، تم میں سے جس سے ہو سکے وہ مدینے میں مرے، کیونکہ فرمایا فإنی اشفع لمن یموت بہا، فرمایا کیونکہ جو مدینے میں مرے گا میں اس کی شفاعت کروں گا۔ سبحان اللہ۔ سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کیا خوب ارشاد فرمایا ہے کہ طیبہ میں مر کے ٹھنڈے چلے جاؤ آنکھیں بند، طیبہ میں مر کے ٹھنڈے چلے جاؤ آنکھیں بند، سیدھی سڑک یہ شہر شفاعت نظر کی ہے۔ ناظرین، ایک سوال پیدا ہوتا ہے
کہ جنت البقیع میں اندر قبرستان میں جانا چاہیے یا نہیں، وہاں حاضری کیسے دی جائے؟ تو دیکھیں اس کا طریقہ یہ ہے کہ جنت البقیع کے مدفونین کی خدمت میں اندر جانے کے بجائے، جنت البقیع کی باؤنڈری میں اندر جانے کے بجائے باہر ہی کھڑے ہو کر سلام عرض کر دیں اور باہر سے ہی فاتحہ پڑھیں، باہر سے ہی دعا کریں، کیونکہ اب جنت البقیع میں موجود تقریباً تمام ہی مزارات کو شہید کر دیا گیا ہے۔ اگر آپ اندر گئے تو کیا معلوم آپ کا پاؤں کسی صحابی یا ولی کے مزار پر پڑ جائے۔ یاد رکھیں کہ عام مسلمان کی قبر کی یہ اہمیت ہے کہ عام مسلمانوں کی قبروں پر بھی پاؤں رکھنا حرام ہے، تو پھر صحابہ کی قبروں کی کیا عظمت ہوگی۔ یہ بھی یاد رکھیں کہ جو راستہ قبریں گرا کر منہدم کر کے بنایا جائے اس پر بھی چلنا حرام ہے۔ لہٰذا اب وہاں قبرستان میں اگر آپ اندر جاتے ہیں اور وہاں انجانے میں کسی قبر پر اگر پاؤں آ جاتا ہے، اس سے بچنا ضروری ہے۔ شیخ طریقت امیر اہل سنت سے سوال ہوا کہ کیا آپ کبھی جنت البقیع میں گئے ہیں؟ آپ چاہیں گے تو یہ کلپ آپ کو سوشل میڈیا پر امیر اہل سنت کا مل جائے گا کہ آپ سے سوال ہوا کہ کیا آپ جنت البقیع میں کبھی اندر گئے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، میں اندر کبھی نہیں گیا، بلکہ ایک ہی بار جاؤں گا۔ فرمایا پھر جب جاؤں گا تو لوٹ کے واپس نہ آؤں گا۔ اللہ اکبر، اللہ ایسا نصیب ہمارا بھی فرمائے، شیخ طریقت امیر اہل سنت کو بھی برکتیں عطا فرمائے۔ تو مدنی چینل کے ناظرین، مدنی چینل دیکھتے رہیے، اور مدنی چینل کا یہ پروگرام تھا مبارک قبرستان۔ اللہ رب العالمین ہمیں جنت البقیع میں مدفن عطا فرمائے اور وہاں کی برکتیں ہمیں اور تمام مسلمانوں کو عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمارے ہیں سروں کے تاج، آنکھوں کے ہیں یہ تارے، صحابہ اور اہل بیت ہیں۔